جی تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والی عید مسلم لیگ نون پر کافی ذرا بھاری گزرے، کیونکہ نیب نے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا ہے کہ شہباز شریف کا نام فوراً ای سی ایل میں ڈالا جائے، جس کے بعد کابینہ کی ای سی ایل کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ بالکل، اور شیخ رشید صاحب سے بھی ہماری گزشتہ روز بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی آج اجلاس ہوگا، دو منسٹرز یعنی کہ لا منسٹر اور وزیر داخلہ مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جانا چاہیے یا نہیں ڈالا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا موقف ہے کہ شہباز شریف اور نیب کا موقف ہے کہ شہباز شریف نیب لاہور کی جانب سے دائر منی لانڈرنگ ریفرنس کے مرکزی ملزم ہیں، تمام شریک ملزمان کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگائے جائے۔ نیب نے شہباز شریف کی ضمانت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ پروسیکیوشن ٹیم نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی تیاری شروع کر دی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے متعلق فیصلہ آج ہو جائے گا، یعنی کہ آج یہ طے ہو جائے گا کہ ان کو جانے دینا ہے یا نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ ابھی یہ ہے کہ اس کو اٹس یٹ ٹو بی فائنلائزڈ، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیب کی درخواست جو موصول ہوگی اور آج کابینہ میں پیش بھی کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ حدیبیہ پیپر ملز کیس 1242 ملین روپے کے فراڈ کی کہانی ہے۔ منی لانڈرنگ کے لیے 1992 کی دی پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ کا سہارا لیا گیا ہے، اور اس مقدمے میں اب کچھ نئے حقائق بھی سامنے آئے ہیں۔ دس از ون آف دا ریزن جس کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز کا مقدمہ ایک بار سے پھر کھولا جائے گا۔ جب بھی کوئی کیس کھولنے کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ حوالہ یہی دیا جاتا ہے کہ نئے شواہد ہیں، نئے ثبوت ہیں ہمارے پاس، اور اس کی بنا پر تفتیش ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ 1992 سے لے کے کیس جو ہے وہ یہ بنتا رہا، پھر 2000 میں کنفیشنل ان کا بیان سامنے آیا، پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے دور میں پھر اس کیس کو بند کر دیا گیا کیونکہ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے، پھر اس کے بعد 2014 میں کویش ہوا۔ کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے مقدمے کا فیصلہ دیا تھا ان کی تو خود باہر جو ہیں وہ پراپرٹیز ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف باہر جانے کی نہیں بلکہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شریف خاندان پر ایک کیس نہیں بلکہ پوری کتاب ہے، اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان این آر او کسی کو نہیں دیں گے۔ کیا کہنا تھا آپ کو سماعت میں؟ شہباز شریف اس کا جو کیس جانے کی نہیں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے 7 ارب روپے کا، اس کے علاوہ اور کیسز ہیں ان کے اوپر اتنی کتابیں ہیں کیسز کی۔ یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے جو باقی ان کے پاس، جو شریف اور نواز شریف کے پاس، جو ان کے بیٹے اربوں روپے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، وہ کدھر سے پیسہ آیا؟ وہ یہاں کا پیسہ چوری ہو کے گیا۔ اب آپ سارے پاکستان کے جیل کے قیدیوں کو اکٹھا کر لیں، ان کی سب کی چوری کر دیں، وہ بھی 7 ارب روپیہ نہیں بنتا۔ جنرل مشرف نے جو 2 این آر او دیے تھے زرداری کو اور نواز شریف کو، اس نے تباہی کیا ملک کو۔ جی تو یہ بیان سامنے آیا ہے، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ وہ ملک سے باہر جانے کی نہیں بلکہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پر نون لیگ کا رد عمل تو لازمی ہے۔ طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلال چودھری صاحب فرمائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب تو فرماتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی کو این آر او نہیں دیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ این آر او کی جو رٹ ہے یہ آپ کو ہمیشہ سنائی دے گی۔ کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ یہ کہیں کہ چینی پہ کوئی لوگوں کو ریلیف مل گیا، آٹا سستا ہو گیا، میں نے مہنگائی کم کر دیا، میں نے گورننس بہتر کر دی ہے۔ جب ان سے سوال پوچھا جائے اس وقت انہیں این آر او یاد آ جاتا ہے۔ آپ کب تک لوگوں کو ناجائز اور جھوٹے مقدمات میں جیل میں رکھیں گے اور جیل میں رکھ کے اپنی حکومت چلائیں گے؟ کیونکہ جب آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کی گورننس، آپ کی جو کرتوت اور آپ کی جو ٹیم ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جاندار اپوزیشن کے ہوتے ہوئے وہ حکومت کو چلا سکے، تو پھر آپ یہی کرتے ہیں۔ یعنی کسی کو آپ نے چھوڑا نہیں کچھ، منشیات پہلے بات شروع ہوئی احتساب سے، پھر منشیات پہ آئی، اب غداری تک آپ پہنچی ہے۔ یعنی کوئی قانون، کوئی ادارہ آپ نے نہیں چھوڑا جس کو سیاست میں آپ نے جھونکا نہیں، سیاسی مقدمات کے لیے استعمال نہیں کیا، اپنے مخالفوں کی آوازیں بند کرنے کے لیے نہیں کیا۔ وہی آپ شہباز شریف سے کر رہے ہیں۔ آپ نے کتنے مقدمات بنائے، کیا بنا آشیانہ کا، صاف پانی کا، ان کی جو فیصلے آئے ہیں ہائی کورٹ کے وہ پڑھیں۔ کم از کم اگر کوئی باضمیر آدمی ہو تو وہ تو شرمندہ ہو جائے، وہ تو کم از کم کچھ دن آنکھیں نہ۔ قاضی صاحب یہاں پر ہم مسلم لیگ نون کا موقف بھی جاننا چاہیں گے، اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی، کیونکہ نیب نے تو وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا ہے۔ ایک وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈالا جائے، دوسری جانب وہ ضمانت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل بھی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ کیا کریں گے اب؟ وہ جب سے اپوزیشن لیڈر بنے ہیں وہ زیادہ ٹائم جیل میں رہے ہیں، اور
اس سے کیا چینی سستی ہو گئی, آٹا سستا ہو گیا, غریب کو روٹی روزگار مل گیا, جو آپ نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے وہ بن گئے, کروڑ نوکریاں دینی تھی وہ مل گئیں. کیا ہوا؟ صرف یہ لوگوں کو بند کرنا, لوگوں کا کسی کا گھر گرا دو, کسی کو پکڑ لو, کسی کو ECL میں ڈال دو, صرف اس لیے کہ آپ کی حکومت چلتی رہے. ایسے تو نہیں چلے گی, وہ کارکردگی پہ چلے گی. کارکردگی آپ کی ہے نہیں. آپ سے غریب سوال پوچھتا ہے, آپ نے جو وعدے کیے تھے ان کا لوگ سوال پوچھتے ہیں. آپ اتنے بے شرم آدمی ہیں کہ پہلے کہتے تھے 90 دن, 100 دن, 6 مہینے, اب آپ کہتے ہیں یہ ٹائم اور مجھے چاہیے. آپ کے پاس ڈیلیور آپ ایک دھیلے کا نہیں کر سکے, ایک آنے کی آپ نے کسی غریب آدمی کو کوئی ریلیف نہیں دیا, اور بات آپ کرتے ہیں اس کو ECL میں ڈال دو, اس کو پکڑ لو, اس کو فلاں کر دو. اس سے کم از کم پاکستان نہیں اس طرح چلے گا. نہ اس طرح غریب کی روٹی چل رہی ہے, نہ اس طرح کشمیر واپس آیا ہے. تو جس کشمیر سے لے کر غریب کی روٹی تک تو چھنا ہے, وہ ECL میں ڈالنے سے, مقدمے بنانے سے نہیں, حکومت کرنے سے, پرفارم کرنے سے, پھر ہی یہ سب کچھ مسئلہ حل ہوگا. جو آپ کی بات نہیں. طلال صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بس کی بات نہیں ہے, تو زبیر صاحب کا اس پہ موقف سامنے آیا. وہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب ایک پالیسی رکھتے ہیں, وہ ہے ان ہاؤس تبدیلی کی, لیکن ہم اس پالیسی متفق نہیں ہیں. اور عید کے بعد انہوں نے فرمایا ہے کہ دوسرے طریقے سے حکومت گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ طریقہ کیا ہے؟ یہ حکومت تو بیچاری ایک دھکا نہیں سہ سکتی. وہ آپ دیکھ ہی لیں ترین صاحب, وہ اپنے پاس کتنے وہ کیا کہتے ہیں لیے بیٹھے ہیں لوگ. وہ جس کی بھی چھتری کے نیچے چلے, وہ اس کے بغیر بھی وہ بھی بلیک میل کر کے یہ ساری حکومت کر رہے ہیں. سو اکثریت تو اس حکومت کے پاس ہے نہیں. وہ آپ گیلانی صاحب کا الیکشن ہو یا پھر آپ باقی جگہوں پر, یہ حکومت بغیر اکثریت کے, یہ سادہ اکثریت کے چل رہی ہے. گرانا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اب صرف گرانا نہیں چاہتے ہم, گرانے کے بعد ایک نیا الیکشن بھی چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ایک کمپلیٹ پیکج چاہتے ہیں, صرف حکومت بدلنا نہیں چاہتے. تو اس کے لیے پھر یہ کہ آپ نے جو PDM کی تحریک چلائی تھی, جو آپ لوگ 11 جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں, ان کا مستقبل کیا بنا؟ آپ کے کام اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی ناراض ہو گئے ہیں, PDM سے علیحدہ ہو گئے ہیں. سو کیا آگے جا کے ان کو منائیں گے؟ کیونکہ آپ لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد ہم بڑی زبردست تحریک لائیں گے. PDM کا مستقبل تو انشاءاللہ سنہرا ہے, کیونکہ آخر کامیاب PDM ہی ہوگی. ہمیں تو امید ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے رویے پر بھی اور اپنی پچھلی کچھ پالیسیوں پر بھی نظر ثانی کرے گی. وہی پالیسی اختیار کرے گی جو پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں. پاکستان کے لوگ اس حکومت کو ایک منٹ بھی چلتا دیکھنا نہیں چاہتے, اور جو آدمی بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا, لوگ آئندہ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. کم از کم اس کا سیاسی مستقبل نہیں ہوگا. جو بھی ریسکیو 1122 بنے گا اس عمران خان کے لیے, وہ پھر پاکستان کے لوگوں کو ناپسندیدہ ہوگا. سو ہمارا تو خیال ہے تمام جماعتیں جو ہیں, وہ PDM کا جو ایک سٹانس ہے, جس میں ایک بڑا میاں نواز شریف اور فضل الرحمان صاحب کا جو سٹانس ہے, جو کہ پاکستان کے لوگوں کا سٹانس ہے, اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی. اور میرا خیال اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو لوگ اپنا سیاسی نقصان کریں گے. ٹھیک ہے, شکریہ. طلال چودھری صاحب تھے, اور ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا انہوں نے نقطہ نظر دیا کہ تبدیلی کا نیا طریقہ. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, جہانگیر ترین صاحب پہ بھی یہ پہلے تنقید کیا کرتے تھے, شوگر مافیا, چینی مافیا اور اس طرح کے ان کے اوپر الزامات لگتے تھے. اب انہی کے ساتھ رابطہ کر کے اگر یہ کسی تبدیلی کا حصہ بنیں گے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, عوام اس کو کس طرح سے دیکھیں گے, اٹ وڈ بی انٹرسٹنگ. مزے کی بات ہے صرف نون لیگ نہیں, یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے کہ ان کے رابطے ہوں. رسہ کشی چل رہی ہے, ہماری طرف آئیں, ہماری طرف آئیں. اب دیکھتے جی کیا ہوتا ہے. عوام ذرا پیاری ہے ان کو, کیونکہ عوام کے مفاد کے لیے نکلے تھے, مہنگائی کے خلاف نکلے تھے, یا پھر اپنے مفاد ان کو اچھے.